आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है अल्लाह ताला से मोहब्बत। और हमें किस तरह से मालूम होगा कि जो हम अमाल कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या अल्लाह ताला हमारे वो अमाल कबूल कर भी रहे हैं कि नहीं, और हमें अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है। हम वाकई अल्लाह ताला से हकीकी मोहब्बत करते हैं, या हम जो अमाल कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे वक्त का एक ज़िया है, उसमें हकीकत कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला से मोहब्बत एक ऐसा अमल है जो हमारी रूह को, हमारे दिल को बिल्कुल पाक और साफ कर देता है। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के लिए दिल का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दिल को इंसान उस वक्त साफ कर सकता है जब उसकी नीयत साफ होती है, जब वो अपने अमाल बगैर किसी गर्ज के करता है। जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो हम उसकी दी हुई आजमाइशों को भी बड़ी खुशी से कबूल करते हैं। जब अल्लाह ताला अपने किसी भी बंदे से मोहब्बत करता है तो वो उसे सबसे पहले आजमाता है, उसे आजमाइश देता है, उसे तकलीफ देता है कि आया क्या ये मेरा बंदा मुझसे वाकई मोहब्बत करता है। मैं इसे तकलीफ दे रहा हूँ, मैं इसे दुख दे रहा हूँ, तो क्या ये वाकई ही सब्र शुक्र अदा करेगा इसमें, या फिर उसमें ये मुझसे गिला करेगा कि अल्लाह तूने मुझे ये तकलीफ, मुझे ये दर्द क्यों दिया है। अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ें दी हैं, जो आजमाइशें दी हैं, अपने अंबिया कराम को दी हैं। हालांकि उन्हें तो आजमाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, वो तो हर चीज़ से बिल्कुल पाक हैं, वो तो किसी भी गुनाह से पाक हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल बनना था। उन्हें उन आजमाइशों से आजमाया गया ताकि उसमें वो सब्र और शुक्र का ऐसा मुजाहिरा करें जो हमारे लिए मिसालें हों। और आज हम जिस अपने पैगंबर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें अल्लाह ताला से इस कदर मोहब्बत थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइशें दी, तकलीफें दी, लेकिन फिर भी उन्होंने हर हाल में शुक्र अदा किया। और अल्लाह ताला से मोहब्बत तो है ही शुक्र अदा करने का नाम। ये जिसके दिल में आ जाए वो दिल तो बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। जब हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना, तो उसका जिक्र बार बार करना, उसे याद करना, उसकी तस्बीह करना। हम अमाल तो सारे करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाए, उससे इश्क हो जाए, उसकी ज़ात से बढ़कर और हमें कुछ भी ना हो, वो होती है मोहब्बत। बार बार उसका जिक्र करना, उसे याद करना, उसकी तस्बीहात करना, हर वक्त उसके जिक्र में मसरूफ रहना, ये मोहब्बत है। हम नमाज को ऐसे अदा कर रहे होते हैं जैसे हम पर बहुत बड़ा बोझ है, सिर्फ हालांकि 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज की है, लेकिन फिर भी हम जब एक पढ़ लेते हैं, जब दूसरे का टाइम आता है तो हम उस वक्त तक नमाज मतलब नहीं पढ़ते जब तक कज़ा होने का टाइम ना हो जाए। जब कज़ा होने का टाइम नजदीक आने लग जाता है तो हम फौरन से खड़े हो जाते हैं मुसल्लों के ऊपर। तो ये मोहब्बत तो ना हुई। मोहब्बत तो वो होती है जिसमें आप, जिससे आप मोहब्बत करते हो, उसे मिलने की आपको ऐसी हसरत हो, ऐसी तमन्ना हो कि आप उसका इंतजार करें कि किस लम्हे मैं उससे मिलूंगा। और नमाज एक वाहिद ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला से हमें रूबरू मिलाती है, जिसमें हम अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। जब हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो इबादत, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। हमें इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है, इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कोशिशें करनी है, हमें इससे भी ज़्यादा उसके करीब होना है। हम नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब कुछ हमें थोड़ा लग रहा होता है। हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारी सारी इबादत, सारे अमाल हमें बहुत कम से कम लग रहे होते हैं। हम उससे बढ़कर करने की कोशिश करते हैं कि
اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی محبت کا اظہار زیادہ سے زیادہ کر سکیں. جب محبت کی جاتی ہے تو اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اظہار کا یہ ہوتا ہے مقصد کہ ہم اس کی عبادات میں اضافہ کر دیں، اور اپنی عبادات جو ہم کر رہے ہیں ان میں اضافہ بھی کر رہے ہیں، لیکن انہیں کم بھی سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو عبادات کے لیے فرشتے پہلے سے ہی موجود تھے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو ہمیں ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے. یہ دنیا فانی ہے، جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جن لوگوں کے لیے، جن بچوں کے لیے، جس اولاد کے لیے، جس خاندان کے لیے، جس گھر والوں کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، جب ہمارا وقت آ جاتا ہے، ہم مر جاتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو وہی ہمیں قبر میں ڈال کر آ جاتے ہیں، اور وہاں سے ہماری آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے. یہ دنیا تو عارضی ہے. ہم اپنی ہتھیلی کے اوپر ریت رکھیں، جتنی دیر میں وہ ریت ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہے، زندگی اتنی بھی نہیں ہے. زندگی کا تو ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے. تو بجائے کہ ہم اپنے وقت کو دوسرے کاموں میں ضائع کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی اپنی زندگی کو وقف کر دیں، اور یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ذریعہ ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہمیں اس قدر پاک و صاف کر دیتی ہے کہ اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں لگتا. روح تک صاف ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ نیک بندوں میں شامل کر دے. اور اس کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں، اور یہ جدوجہد ہماری کبھی ختم نہیں ہوتی. جب ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزاریں، نمازیں پڑھیں، رات کے وقت ہم اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، سونے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. اسے پسند نہیں ہے کہ اس کا بندہ تکلیف میں ہو، اذیت میں ہو. وہ تو صرف اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور آزمائش بھی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کے قریب ہو جائیں، مزید قریب ہو جائیں، اس کے بہت قریب آ جائیں. وہ اپنے قریب لانے کے لیے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، لیکن ہم غافل بندے اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہم مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہم پر یہ آزمائش کیوں دی. اور بھی تو بہت سارے بندے ہیں، کسی اور پر یہ دے دیتا، اور ہم اسی شک پہ شکایت میں ہی لگے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کسی بھی چیز کو کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی. میں صرف کن کہتا ہوں اور وہ فوراً ہو جاتی ہے. لیکن صرف ایک واحد چیز ہے، جب میں کرتا ہوں تو مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، اور وہ تب جب میرے بندے کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے. تو اسے دنیا سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اسے ناپسند ہے اس کی روح قبض ہونا، اور مجھے یہ ناپسند ہوتا ہے کہ میرے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے. اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. وہ اپنے بندے پر کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے. ہم تو غافل اور بدکار لوگ ہیں جس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم اس دنیا میں اس قدر کھوئے ہوئے ہیں، گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں. اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کسی کی بھی نہیں ہے. آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آج ہے، کل کو نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. ہر کوئی صرف مفاد کے لیے ہے، صرف ہر کوئی آپ سے کام نکلوانا چاہتا ہے. آج آپ کسی کا ایک کام کرنے سے انکار کر دیں، وہ کل آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوگا. لیکن اللہ تو بڑا مہربان ہے. ہم 100 گناہ کرتے ہیں پھر بھی وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. ہم جتنے بدکار ہیں، جتنے گناہ گار ہیں، صرف ہمارے ایک استغفار پہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. وہ ہمارے سارے گناہوں کو بھول جاتا ہے. کس قدر مہربان ہے وہ، کس قدر رحیم ہے وہ، اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں.
اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کو اس قدر ڈال دے کہ اس دنیا کی جو محبت ہے ہمارے دلوں میں گھسنے ہی نہ پائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں کو، ہمارے تمام مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب کے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار کر دے، اپنی ایسی محبت ڈالے کہ ہم ہر وقت اس کے ذکر میں مصروف رہیں، ہم ہر وقت اس کی عبادت کریں، ایسے اعمال کریں جو اسے پسند ہوں، وہ کریں جو اسے پسند ہو، اس کی رضا کے لیے جئیں، اس دنیا کو چھوڑ دیں، اچھے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور ایسے کام کروائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس سے اللہ راضی ہو، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، اور ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر عافیت سے رکھیں، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، میرے، آپ کے، ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنی محبت کو ایسا ڈالیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائیں، اس دنیا کو، اس دنیا کی لالچ سے، اس دنیا کو، غرض کو بھول جائیں، اچھے اور نیک اعمال کریں۔ اللہ حافظ۔